بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 9 ہجری کا سال عام الوفود کہلاتا ہے۔ اس سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جزیرۃ العرب کے تمام علاقوں سے مختلف وفود حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دست حق پرست کے اوپر اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے۔ سیرت نگار آنے والے ان وفود کی تعداد 70 کے قریب بیان کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے نمائندہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمان بنے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں مختلف امور کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تقسیم فرما رکھا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تبلیغی معاملات میں مشغول رہتے، ریاستی امور میں صحابہ کرام کو آپ نے ہدایات ارشاد فرما رکھی تھیں اور ریاست مدینہ ایک مثالی ریاست کی صورت میں لوگوں کے سامنے موجود تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ان وفود کی مہمان نوازی کے لیے اپنے نوجوان صحابی، اپنے برادر نسبتی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری سونپ رکھی تھی کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، مہمانوں کے لیے جگہ کا اہتمام کریں، ان کے کھانے کا اہتمام کریں، ان کے سامان کی حفاظت کریں اور ان کے سواری کے جو جانور ہیں ان جانوروں کے لیے پانی اور چارے کا بندوبست کیا جائے۔ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی اس ذمہ داری کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں سر انجام دیا۔ اس قدر خوبصورتی تھی، اس قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی مہمان نوازی کی گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خوش ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی دعاؤں سے نوازا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بڑوں کا یہ انداز ہے کہ جب کوئی چھوٹا ان کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو ایک تو اس ذمہ داری کی تکمیل کو سراہا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کو دعائیں دی جاتی ہیں۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خدمت سے راضی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خوشامد کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ محبوب علیہ السلام اس دنیا کے سب سے زیادہ حق پسند انسان ہے۔ حقیقت پسندی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وصف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعاؤں سے نوازا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں تو بے شمار دعائیں ارشاد فرمائیں، ان کے حق میں دعائیں کیں، لیکن 3 دعائیں جو بہت معروف ہیں وہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر اس کو روایت کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا بنا دے کہ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور لوگ بھی ان سے ہدایت پائیں اور انہیں دوسروں کے لیے ہدایت کا باعث بنا دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کے لیے ہدایت یافتہ بننے اور ہدایت والا بننے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، کیا رب ذوالجلال محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کو مسترد فرمائے گا؟ دوسرے نمبر پہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کی وحی لکھوانے کے لیے طلب فرمایا۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ سے فرمایا کہ آپ ان کو تحریر فرمائیں۔
جب وہ اس وحی کو تحریر فرما چکے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنے دست مبارک کو حضرت معاویہ کے سینے پر رکھا۔ محبوب علیہ السلام کا دست مبارک، وہ ہاتھ جسے اللہ قرآن میں اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، وہ ہاتھ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ جس کے اشارے سے سورج وقت عصر پہ آ جاتا ہے، وہ ہاتھ جس کی انگلیوں سے پنجاب رحمت جاری ہو جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہاتھ حضرت معاویہ کے سینے پہ ہے، اور نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم املاہ علما وحلما، اے میرے رب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو علم کا خزینہ بنا دے، ان کے سینے کو علم و حکمت سے لبریز فرما دے، وحلما، اور ان کو اعلیٰ درجے کی بردباری بھی عطا فرما، درگزر کرنے کا سلیقہ ان کو عطا فرما، معاف کرنے کی مولا ان کو خوبی عطا فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو، اپنے برادر نسبتی کو، اپنے خاندان کے فرد کو اس عظیم دعا سے نواز رہے ہیں کہ مولا ان کے دل کو علم و حکمت کا خزانہ بنا دے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ جسے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس کو روایت کیا ہے، امام طبرانی نے، امام ابن حبان نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العالمین میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا مانگی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے میرے رب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی یہ قرآن کے عالم بن جائیں، والحساب، اور ان کو حساب سکھا دے، وقہ العذاب، اور انہیں عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں جو خاص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہیں، کس طرح رب ذوالجلال کی بارگاہ سے مسترد ہو سکتی ہیں؟ اہل محبت، اہل ایمان یہ جانتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ اتنی لاج رکھتا ہے کہ ابھی وہ ہاتھ نبی علیہ السلام اپنے رخ انور پہ نہیں پھیرتے کہ اللہ رب العالمین قبولیت کی جو خوشخبری ہے وہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ بالیقین جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہادی ہیں، یعنی خود ہدایت یافتہ ہیں، مہدی ہیں، یعنی دوسرے بھی آپ سے ہدایت پاتے ہیں، اور آپ بالیقین ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور رب ذوالجلال نے آپ کے سینہ کو، آپ کے دل کو علم و حلم سے لبریز فرما رکھا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب کے عالم، حساب کے عالم، اور انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے گا، جنت الفردوس کے اعلیٰ محلات آپ کا نصیب ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ عقیدت و محبت عطا فرمائے، کیونکہ جمیع صحابہ کرام کی محبت کی بنیادی وجہ نسبت مصطفیٰ ہے، جیسے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چونکہ مجھ سے محبت ہے، اور میری محبت ہی اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت صدیق ہوں، جناب عمر ہوں، جناب عثمان ہوں، حضرت مولا مرتضیٰ ہوں، حسنین کریمین ہوں، حضرت سیدہ کائنات ہوں، حضرت صدیقہ بنت صدیق ہوں، مہاجرین صحابہ ہوں، انصار صحابہ ہوں، تمام کے تمام صحابہ کرام ہمارے محبوب ہیں، اور سب سے محبت کی بنیادی وجہ نسبت رسول ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ جمیع صحابہ کا قدردان رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔